بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کلاس کے لیے ایک اور اردو کی کہانی، اس کہانی کا نام ہے تحفہ۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی کہانی، مختصر سی ہے۔ پہلے ہم اس کہانی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر آخر میں اس کے سوالات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہانی پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ تحفہ، تحفہ کہتے ہیں گفٹ کو۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی آپ کو گفٹ دے، پریزنٹ دے، اسے کہتے ہیں تحفہ۔ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑہارا اسے کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں لکڑیاں کاٹتا تھا۔ گیس نہیں ہوتی تھی پہلے، تو لوگ لکڑیاں جلا کے کھانا پکاتے تھے۔ تو وہ آدمی جو جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹتا تھا اور لا کے علاقے میں بیچتا تھا، اس آدمی کو بولتے ہیں لکڑہارا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ پیٹ پالتا کا مطلب ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام پالتا تھا۔ لکڑہارا بہت غریب لیکن ایماندار، رحم دل اور اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا اور بے زبان جانوروں، پرندوں وغیرہ کا بھی خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد وہ کافی تھک گیا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا، یعنی تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اوپر پڑی، درخت کے اوپر، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی جسم پہ جو بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ درخت پر بنے ہوئے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس گھونسلے میں کوے کے بچے تھے جو سانپ کے ڈر سے چیں چیں کر رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ دونوں دانہ چگنے کہیں دور گئے ہوئے تھے۔ رحم دل لکڑہارا اپنی تھکان بھول کر فوراً اٹھ بیٹھا اور کوے کے بچوں کو سانپ سے بچانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ نے خطرہ بھانپ لیا، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ لے بھیا یہ تو انسان آ رہا ہے نیچے سے مجھے مارنے، اور گھونسلے سے دور بھاگنے لگا۔ اسی دوران کوے بھی لوٹ آئے۔ لکڑہارے کو پیڑ پر چڑھا دیکھا تو وہ سمجھے کہ اس نے ضرور بچوں کو مار دیا ہوگا۔ وہ غلط سمجھے، اس نے ضرور بچوں کو مار دیا ہوگا۔ وہ غصے میں کائیں کائیں چلانے لگے اور لکڑہارے کو چونچیں مار مار کر ادھمرا کر دیا، یعنی ان کووں نے حملہ کر دیا لکڑہارے پر۔ بیچارہ لکڑہارا کسی طرح جان بچا کر نیچے اترا اور چین کی سانس لی۔ لیکن جب کوے اپنے گھونسلے میں گئے تو بچے وہاں دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ بچوں نے ماں باپ کو ساری بات بتا دی اور تب ہی انہوں نے دیکھا کہ سانپ بھی درخت سے اتر کر بھاگ رہا ہے۔ اب کووں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ کوے لکڑہارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ کوے نے گھونسلے میں رکھا ہوا اصلی موتیوں کا قیمتی ہار، جو انہیں کچھ ہی دن پہلے گاؤں کے تالاب کے کنارے ملا تھا، اس ہار کو اٹھا کر لکڑہارے کے آگے ڈال دیا اور تھوڑی دوری پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرنے لگے، جیسے کوے اپنے پیارے بچوں کی جان بچانے پر رحم دل لکڑہارے کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ غریب لکڑہارا بھی قیمتی ہار پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف چلا تو کوے بھی اس کے اوپر کائیں کائیں کرتے اڑ رہے تھے،
لیکن چونچ مارنے کے لیے نہیں بلکہ اسے دور تک الوداع کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کتنی چھوٹی سی کہانی اور بہت اچھی سی کہانی تھی۔ پہلے تو کوے نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو لکڑہارا درخت پہ چڑھ رہا ہے اور ہمارے بچوں کو مار دے گا، تو وہ تو پہلے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے خوب لکڑہارے کو چونچے مار مار کے اس کو نیچے اترنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے گھونسلے میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا بھئی یہاں تو بچے صحیح سلامت موجود ہیں اور خیریت سے، اور بچوں نے بھی جو ہے وہ ڈر کے مارے اپنے اماں اور ابا کو بتایا کہ بھئی یہ تو لکڑہارا تو ہمیں بچانے آیا تھا اور اصل تو ہمیں مارنے کے لیے سانپ آ رہا تھا، اور سانپ سے تو انسان بہت اچھی طریقے سے لڑ سکتا ہے، کوے تھوڑی لڑ سکتے ہیں۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو انسان نے تو ہمارے بچوں کو بچایا ہے اور مارا نہیں ہے، تو ان کو پہلے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، پھر انہوں نے بولا بھائی اب اس کا شکریہ کیسے ادا کریں، تو انہوں نے ایک ہار اس کو انعام میں دیا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ لکڑہارا بیچارہ بہت غریب تھا، جب اس کو سچے موتیوں کا ہار ملا تو وہ تو بہت خوش ہوا، اس نے بولا بھائی اب تو میرے پاس بہت پیسے آ جائیں گے اور میں اپنے خاندان کا پیٹ اچھے طریقے سے پال پاؤں گا۔ تو یہ اس کی جو نیکی تھی جانوروں کے ساتھ، اس نیکی کا اس کو صلہ ملا۔ لکڑہارا جو ہے وہ پہلے ہی بہت ایماندار، بہت خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ کیونکہ تو لکڑہارا تو درخت کاٹتے ہیں نا، جو سوکھے ہوئے درخت ہو جاتے ہیں ان کو وہ کاٹتے ہیں لکڑیاں حاصل کرنے کے لیے، تو یہ لکڑہارا تو بہت خیال رکھنے والا تھا۔ یہ تو صرف ان درختوں کو کاٹتا تھا جن پر کوئی پرندے نہ ہوں، جن کے گھونسلے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت رحم دل تھا، اس کو بہت جانوروں سے اور پرندوں سے بہت محبت تھی۔ وہی محبت وہ جب لیٹا نیچے سستانے کے لیے، سستانے کا مطلب آرام کرنے کے لیے، جب وہ نیچے لیٹا تو وہ تو آرام سے سو سکتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھئی وہ ایک سانپ جو ہے وہ جا رہا ہے گھونسلے کی طرف، اس نے بولا بھئی اب تو جو ہے وہ لیٹنا ٹھیک نہیں ہے، آرام اپنا چھوڑنا پڑے گا اور ان بچوں کو، کووں کے بچوں کو مجھے بچانا پڑے گا۔ تو یہ بڑی زبردست کہانی تھی، مزیدار تھی، مجھے بہت مزہ آیا سننے میں بھی، پڑھانے میں بھی۔ چلیں اب ہم اس کے سوالات دیکھیں گے، سوالات اس کے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال اس کا ہے، ہاں بھائی پہلا سوال کیا ہے اس کا؟ پہلا سوال ہے لکڑہارے کی شخصیت کی کیا خاص خصوصیات تھی؟ لکڑہارے کی شخصیت کی کیا خاص خصوصیات تھیں؟ بھئی وہ غریب ہونے کے باوجود ایماندار تھا، رحم دل تھا اور اچھے اخلاق والا تھا، وہ جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھتا تھا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے جنگل میں لکڑہارے نے کون سا خطرناک منظر دیکھا جس پر اس نے فوری رد عمل ظاہر کیا؟ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ کوے کے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بے بس بچے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً درخت پر چڑھا تاکہ بچوں کو بچا سکے۔ تیسرا سوال ہے کووں نے لکڑہارے پر کیوں حملہ کیا؟ بھئی کوے سمجھے کہ لکڑہارے نے ان کے بچوں کو نقصان پہنچایا ہے کیونکہ وہ اس درخت پر چڑھتا دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ سوال نمبر 4 ہے کووں کو اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوا؟ جب انہوں نے گھونسلوں میں اپنے بچوں کو محفوظ پایا اور سانپ کو درخت سے بھاگتے دیکھا تو انہیں اپنی بھول کا اندازہ ہو گیا۔ سوال نمبر 5 کووں نے لکڑہارے کو کیا تحفہ دیا اور کیوں؟ کووں نے اسے موتیوں کا قیمتی ہار دیا جو انہیں تالاب کے کنارے ملا تھا۔ یہ تحفہ اس کی رحم دلی اور بچوں کی جان بچانے کے شکریہ کے طور پر تھا۔ ویری گڈ، بڑے زبردست سوال تھے اور جواب بھی بہت اچھے تھے۔ اب آپ کو خالی جگہیں پر کرنی ہے۔ لکڑہارا روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا تاکہ اپنے ڈیش کا پیٹ پال سکے۔ اس ڈیش میں کیا آئے گا یہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ ڈیش گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون بڑھ رہا تھا گھونسلے کی طرف وہ لکھنا ہے۔ کوے نے لکڑہارے پر حملہ کیا کیونکہ وہ سمجھے کہ اس نے ڈیش کو مار دیا ہے، اس کے بچوں کو مار دیا ہے۔ جب کووں نے گھونسلوں میں ڈیش کے بچوں کو دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گھونسلے میں اپنے بچوں کو دیکھا
تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نمبر 5، کووں نے لکڑہارے کو ڈیش کا قیمتی ہار تحفے میں دیا۔ کس کا قیمتی ہار دیا تھا وہ لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ کو کاپی میں اتارنا ہے، اور اس میں سے جو صحیح جواب ہے وہ بھی آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ لکڑہارے نے سانپ کو کہاں دیکھا، یہ آپ چاروں پڑھیں گے، اس میں سے جو صحیح ہوگا وہ آپ جواب میں لکھیں گے۔ لکڑہارے کی کون سی خوبی اسے جانوروں کی مدد کرنے پر اکساتی تھی، یہ بھی آپ دیکھیں گے، اور کون سا صحیح ہے اس میں سے وہ لکھیں گے۔ کووں نے لکڑہارے پر حملہ کیسے کیا، پنجوں سے کیا، چونچوں سے کیا، پروں سے کیا، یا آنکھوں سے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہار کہاں سے ملا تھا، 4 جواب ہیں، اس میں سے کون سا جواب صحیح ہے۔ لکڑہارے نے ہار پا کر کیا کیا، کیا کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں نیچے 5 جملے ہیں، ہر جملہ غلط جملہ ہے، آپ کو یہ جملہ کاپی میں اتارنا ہے اور پھر اس کا صحیح جملہ کاپی میں لکھنا ہے صحیح کر کے۔ یہ 5 جملے ہیں، 5 کے 5 آپ کو اپنی کاپی میں اتار کے اس کو درست کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا تھا آج کی کہانی، بڑی مزیدار، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور جب غلط فہمی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ صحیح بات کیا ہے تو اپنی غلطی کا فوراً احساس بھی ہو جانا چاہیے اور اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔